اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی صاحب علم شخصیات اور اتنی قداور شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمیں اب بھی آپ سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. آپ سے ملاقات کا سلسلہ تو ہے، لیکن ہمارے بہت سے ادارے اس وقت ایسے ہیں جن میں بہت سی کمزوریاں اور ویکنیسز ہیں. وہاں آپ جیسی صاحب علم شخصیات کا ہونا اور ان کو بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہے. تو عارف صاحب، اب آتے ہیں ہم شاعری اور ادب کی طرف آتے ہیں. جی ضرور. تو یہ اتنی بھرپور زندگی ابتدائی آپ نے جو گزاری، اتنا کچھ سیکھا آپ نے، بچپنے میں سنا، لڑکپن میں سیکھا، سب کچھ دیکھا، ایک انقلابی جو دور تھا اس سے آپ گزر کر آئے، اور پھر جب لکھنے کی طرف آپ آئے تو یہ بتائیے کہ آپ نے شاعری کا آغاز پہلے کیا یا نثر کا؟ جی سمجھیے، نثر تو میں لکھتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو نثر نگار نہیں سمجھتا یا نقاد نہیں سمجھتا. اچھا. میں تو شاعر بس. اور واہ. دیکھیے، میں جب چھوٹا تھا، نوجوان تھا، اس وقت بھی شعر لکھتا تھا، اور یعنی تک بندی کرتا تھا. کلام موضوع میں کر لیتا تھا. چنانچہ کالج کی میگزین میں میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے افتخار حسین عارف، طالب علم درجہ ہفتم، وہ موجود ہے. میرے زمانے میں جو میرے ساتھ ہم جماعت تھے، بہت سے لوگوں کے بارے میں نے شعر لکھے. وہ جیسے ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ کوئی استاد ہے، اس کے آپ خلاف ہو گئے، آپ نے اس کے بارے میں لکھ دیا. کوئی خاتون اور کوئی دوست اس کے بعد، تو یہ سب کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے. لیکن جب میں پاکستان آیا تو اس وقت میں نے کوئی 4-5 غزلیں پہلے کہی ہوئی تھیں. اچھا. تو ہمارے جو دوست تھے، اب جیسے ریڈیو سے فارغ ہوئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چلو فلاں جگہ نشست چلو. اب ہم جو ہمارا جو گروپ تھا، جیسے عبید اللہ علیم اور اطہر نفیس اور جان اور نصیر اور خواجہ رضی حیدر اور نیر سوز، یہ لوگ، اور ادھر علماء میں ہمارے دوستوں میں طالب جوہری تھے اور وغیرہ وغیرہ. خیر، تو اب یہ سب ہوتا تھا. وہاں ہم اب جانے لگے. جب ہم ٹی وی میں آئے تو حمایت علی شاہ صاحب اور حمایت بھائی اور سرور بارہونکی اور سلیم احمد صاحب. سلیم احمد صاحب نے میری بہت، یعنی میں نے ان سے بہت سیکھا. کچھ تو انہوں نے تربیت کی، کچھ میں نے ان کی تحریروں سے اور ان کی زندگی سے سیکھا. ماشاءاللہ. اچھا، جب میں لکھنؤ سے یہاں آیا تھا پاکستان، تو میرے استاد جو تھے شام حسین، انہوں نے کچھ لوگوں کے نام رقعے دیے تھے. مثلا انہوں نے فیض صاحب کے نام اور سبت حسن صاحب کے نام، وہ ترقی پسند تھے نا، انہی لوگوں کے نام رقعے لکھے کہ یہ لڑکا آ رہا ہے، یہ ہمارا شاگرد ہے، اور یہ اس کو ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں. لیکن دیکھیے، مجھے نہیں معلوم، ممکن ہے میں کسی یونیورسٹی میں، کالج میں اگر استاد ہو گیا ہوتا تو رہتا نہیں معلوم. لیکن مجھے نوکری نہیں ملی وہاں، اور میں ریڈیو چلا گیا. ریڈیو سے میں ٹی وی. اب جب میں ٹی وی میں مشہور ہوا تو مجھے ایک آدھ دفعہ یونیورسٹی سے کہا گیا کہ آپ پڑھانے کے لیے آئے، ہمارے آئے. میں نے کہا نہیں، اب میں نہیں آتا. اس لیے کہ اب وہ میرے یہاں بیٹی بھی کی ولادت ہو چکی تھی اور پہلے، اور بیٹے کی بھی ولادت ہو گئی. اب میری ذمہ داریاں بڑھ گئیں. تو میں چاہتا تھا کہ اچھا، پھر سچی بات یہ ہے کہ جب آپ نوجوان ہوتے ہیں تو آپ کو شہرت اچھی لگتی. کوئی کہے کہ جی مجھے شہرت نہیں اچھی لگتی، بڑی مہربانی، آپ کو نہیں اچھی، مجھے تو اچھی لگتی تھی بھائی. اور میں ٹی وی پہ آتا تھا، اور میں دیکھیے خطوں کے جواب بھی میں دیتا تھا، اور کسوٹی بھی میں کرتا تھا، اور بہت سے مذہبی. جی ماشاءاللہ، ہمارا کالج کا دور تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی زمانے میں بڑی شہرت عطا کی. اللہ کا بہت احسان. اچھا، پھر یہ کہ کوئی، یعنی مجھے کوئی ایسے کبھی کوئی مشکل نہیں آنے دی اللہ میاں نے. اور آپ نے غزل لکھی پہلے یا نظم لکھی؟ جی پہلے غزل میں لکھی. اچھا ماشاءاللہ. تو غزل میں جو اسلوب تھا، وہ اساتذہ میں سے کن کا انداز آپ کو متاثر کرتا تھا؟ کوئی اساتذہ میں سے کسی کا اس وقت جب میں نے شروع کیا تھا تو دیکھیے اب جیسے میری پہلے نوجوان جب غزل شروع کرتا ہے تو پہلے تو وہ اپنے دل کا احوال وغیرہ لکھتا ہے. تو جو میری پہلی غزلیں ہیں وہ مشہور ہو گئیں. اچھا. اور وہ گا دی گئیں.
ज़यार नूर में तेरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। क्या मैं कहना, उससे झूठ भी बोलूँ वो मुझसे सच बोले, क्या कहना। मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो, मैं उसके हाथ ना आऊँ वो मेरा हो के रहे, मैं गिर पड़ूँ तो मेरी। अब ये मैडम नूरजहां ने ये गज़ल गा दी, या होने को तो क्या हुआ नहीं है जी। अच्छा, और तुमसे बिछड़ कर जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा वाह है। वाह। और पहली जो नज़्म मैंने लिखी, यानी वो आप उसे पहली नज़्म कहें पाकिस्तान में, जो अच्छा। पाकिस्तान में पहली नज़्म वो 12वां खिलाड़ी थी। अच्छा। जी हाँ, मैं किसी जगह से और मेरे जो दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैंने एक जगह थी, वहाँ कोई एक ज़ाती सा किस्सा था, और मैं वहाँ से निकला तो समझिए कि जैसे डिफेंस कराची से जी। मैं नाज़िमाबाद जहाँ मैं रहता था वहाँ तक आते आते मैंने ये नज़्म लिख ली थी। अच्छा। 12वां खिलाड़ी, चुनांचे आप देखेंगे कि 12वां खिलाड़ी कच्ची है नज़्म। 12वां खिलाड़ी बुनत के एतबार से कच्ची है, लेकिन परवरदिगार आलम ने उससे शोहरत अता फरमा दी और वो माशाल्लाह बहुत ही मशहूर हो गई। आज मैं 76 बरस का हो गया, वो मुझसे कहते हैं कि भाई 12वां खिलाड़ी सुना दीजिए। मैं कहता हूँ ये खैर, लेकिन मैं यानी मैं कोई उससे शर्मिंदा नहीं हूँ। तो मतलब ये कि अच्छा, अब मैं आरिफ आपसे एक बिल्कुल हमला आवर होता हूँ जी। आपने 55 बरस की मेरी ज़िंदगी आपके बिल्कुल सामने है। जी। जो यहाँ के बड़े अदीब थे उन्होंने रिसालों के अतराफ अपने ग्रुप बनाए। जी बेशक। मैं नाम लिए बगैर, मैं रिसालों का भी नाम नहीं लेता और मैं अफराद का भी नाम नहीं लेता, लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो आप देखेंगे कि उन्होंने, बाद लोगों ने इदारों में अपने ग्रुप बनाए। जी। मैंने कोई, आप मुझे देखते हैं, मैंने इतने बरस हो गए, आपको 30 बरस तो मैं इसी शहर में हूँ। जी, आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी। नहीं, देखिए बेटे, ज़रूरत तो कासिम साहब को भी नहीं थी जी, ज़रूरत वज़ीर आगा साहब को भी नहीं थी, ज़रूरत साहिबा लखनवी को भी नहीं थी, इसलिए ज़रूरत शमसुर रहमान फारूकी को भी नहीं थी जी। मगर शबखून का एक ग्रुप था जी। और आँख का एक हम ख्याल लिखने वालों का ग्रुप था, फ़नून का एक हम ख्याल लिखने वालों का ग्रुप था, अफकार का एक हम ख्याल लिखने वालों का ग्रुप था, नया दौर का एक हम ख्याल लिखने वालों का ग्रुप था, पाकिस्तानी अदब का एक हम ख्याल लिखने वालों का ग्रुप था। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो, अच्छा, या हम ये कह सकते हैं कि आपके मिजाज में ये चीज़ शामिल नहीं थी। यानी मैं, क्योंकि चलिए, या आप ये समझते थे, मैं इसको यूं भी ले सकता हूं कि आप ये समझते थे कि आपकी तवानाई जो है वो सिर्फ तख्लीकी कामों में ही सर्फ होनी चाहिए थी। शायद एक, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर आया था जी, तो मुझे ये यकीन था कि जो आदमी अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है, जौहर अता किया है, वो इसलिए नहीं किया है कि कोई नालायक आदमी उसमें माने हो जाए। उसने तो करना ही करना है। और देखिए, आदमी को, ये आगा हसन आदि साहब कहा करते थे कि आदमी को सफ़र करते रहना चाहिए। जी। शोहरत मंजिल नहीं है जी, दौलत मंजिल नहीं है, बेशक। ये तो वो गुबार है जो आपके सफ़र से उड़ता रहता है। आप सफ़र करते रहिए, शोहरत भी आपको मैसर आती रहेगी, दौलत भी आपको मैसर आती रहेगी, वसाइल भी आपको मुहैया होते रहेंगे। कोई आदमी साहिब जौहर को से सरफ नज़र नहीं कर सकता। और एक मेरे अकीदे की एक बुनियाद है, और वो ये है, अरबों में वसीयत करने का बहुत रवाज था। जी। बलागतुल हुसैन में
امام حسین امام زین العابدین کو ایک وصیت، بہت سی وصیتیں کی، محمد حنفیہ کو وصیت کی، جناب امام زین العابدین کو کی. اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا کبھی کسی ایسے شخص کے سامنے سفارہ مت ہونا جس کا اللہ کے علاوہ کوئی حلیف نہ ہو. اللہ کی غیرت اپنے بندے کو اکیلا دیکھنا پسند نہیں کرتی. واہ واہ واہ. تو دیکھیے میں کوئی جنہیں آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی درویش اور کوئی پہنچا ہوا کوئی نہیں، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی اتنی میرے یعنی آپ کا یہ سفارائی ہوتی رہی، مگر جب سفارائی ہوئی میں ایک منزل اور اوپر آ گیا. ماشاءاللہ. روایت ہے، آپ صاحب علم آدمی جانتے ہیں کہ جس بھی جہت نعمت میں اللہ کی عطا کردہ جہت نعمت میں حسد کیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی جہت نعمت میں اضافہ فرمائیں گے. واہ، بے شک درست فرمایا آپ نے. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر کوئی جوہر ہے، کوئی صلاحیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سامنے اس کے طفیل آپ کو اوپر لے کر آتے ہیں. ضرور، اس نے دیا ہوتا ہے. اس نے جب آپ کو عزت دینا طے کر لیا ہے تو کوئی اور آپ کو کیسے، اس نے لکھ دیا ہے تو وہ ہونا ہے. کوئی اور آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا بھی چاہے تو وہ ڈالے گا تو آپ اور اوپر چلیں گے، ایک سٹیپ اوپر والے دائرے میں آ جائیں گے.